جب حق اور باطل کا جنازہ نکل گیا تو پھر گناہوں پہ گناہ کرتے رہو گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو شخص گناہ کرنے کا عادی بن جاتا ہے، گناہ کرنے کا مزاج بنا لیتا ہے، پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، پھر اس کے لیے کوئی گناہ مشکل نہیں رہتا، وہ کوئی بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب ایک مومن گناہ کرتا ہے، جب ایک مومن گناہ کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ احد پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو۔ جب ایک مومن گناہ کرتا ہے نا، اس کی حالت یہ بن جاتی ہے کہ جس طرح وہ ایک احد پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو، ابھی پہاڑ گرے گا اس کو کچل دے گا۔ لیکن جب کوئی منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی حالت یہ بن جاتی ہے کہ اس کے اوپر مکھی آ بیٹھی ہو، ہاتھ ہلائے مکھی اوپر کے چلی جائے۔ یہ ہے منافق کی حالت کہ وہ جب گناہ کرتا ہے تو ایسے محسوس کرتا ہے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، مکھی آن بیٹھی ہے میرے کپڑے کے اوپر، ہاتھ ہلایا تو مکھی اڑ گئی۔ تو ہم دیکھیں کہیں ہمارا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا، ہمارا دل کالا تو نہیں ہو گیا، ہمارے دل پر کوئی ظلم کا داغ تو نہیں لگ گیا، کہیں کالا دھبا تو نہیں لگ گیا کہ ہم کچھ کا کچھ کرتے رہیں ہمیں پرواہ ہی نہ ہو، ہم اللہ کی نافرمانی پر ڈٹے رہیں ہمیں پرواہ بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا فجر کی نماز چھوڑ دیں ہمیں پرواہ ہی نہ ہو، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی پانچوں نمازیں چھوڑ دیں ہمیں پرواہ ہی نہ ہو، ظلم پر ظلم کرتے رہیں ہمیں پرواہ ہی نہ ہو، غریبوں کا حق مارتے رہیں ہمیں پرواہ ہی نہ ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کتنوں کو ستا کر بھی اگر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، فجر کی نماز چھوڑ دی، ظہر کی نماز چھوڑ دی، عصر کی، مغرب، عشاء کی نماز، پانچوں نمازیں چھوڑ کر بھی، مظلوموں پر ظلم کر کے بھی، غریبوں کا حق مار کے بھی، لوٹ مار کر کے، اپنا پیٹ فل کر کے بھی، اللہ اکبر، صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بول کر بھی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے بھی، اگر رات کو ہمیں سکون کی نیند آ جاتی ہے، رات کو ہم بے فکر ہو کے سو جاتے ہیں، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر رات کو ہم بے فکر ہو کے سو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے، ہمارا دل پھر گندا ہو گیا، ہمارے دل پہ ظلم کا دھبا لگ چکا ہے۔ کسی کو دکھ دے کر بھی ہمیں دکھ نہ ہو، کسی کو تکلیف دے کر بھی ہمیں تکلیف نہ ہو، ہم رات کو بے فکر ہو کے سو جائیں، پورا دن ہم سود کا کاروبار کرتے رہیں، رات کو ہم بے فکر ہو کے سو جائیں، ہمیں چین کی نیند آ جائے، یاد رکھنا پھر تمہارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے، تمہارا دل کالا ہو گیا ہے۔ اب اس دل کی جو سیاہی ہے وہ کیسے مٹے گی؟ اس دل کے اوپر جو زنگ چڑھ گیا ہے یہ کیسے ختم ہوگا؟ پھر میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو اسے صاف کیسے کریں؟ اللہ اکبر، میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا، اگر دل گندے ہو جائیں تو سماعت قرآن کر لیا، اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے، زنگ، تو قرات قرآن کر لیا کرو۔ تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، ان کو ہم صاف کر لیتے ہیں، دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا ہے، ان کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ اور قرآن کی عظمت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا۔